اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام الہی میں ارشاد فرمایا کہ ایک رسول کو دوسرے رسول پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ یہ فضیلت کسی مخلوق نے نہیں دی، بلکہ اللہ نے رسولوں کو رسول پر فضیلت دی ہے، رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اگر کوئی اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ ہم کسی کی شان میں کمی نہیں کرتے، تنقیص شان نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو بیان کیا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم رسول کا ذکر اس طرح آیا کہ ہم ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی ہے، تو ہمارا عقیدہ بن گیا۔ اب نہیں، میں نہیں مانتا تو قرآن کو نہیں مان رہے، آپ کلام الہی کو نہیں مان رہے، گویا یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اب کس رسول کو کس پر فضیلت دی، وہ احادیث کو تلاش کرنا پڑے گا، ان آیات کریمہ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آیات کریمہ کو اگر ہم قرآن کریم میں دیکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہی ثنا ہے، ہر جگہ ثنا 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 ثنا، تعریف تعریف تعریف، آپ کی عظمت، ان کی محبت، ان کا مقام مرتبہ۔ آپ کوئی پارہ، کوئی رکوع، کوئی آیت ایسی نہیں گزرتی جس کے اندر ہمارے نبی کی جو ہے شان نہیں بیان کی گئی، وہ عظمت، تذکرہ۔ تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان اقدس سے اس کا اظہار کیا؟ اللہ نے تو بیان کیا قرآن، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہیں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ۔ اس طرح جگہ جگہ سراجم منیرہ کہا، قد جاءکم من اللہ نور کہا۔ اس طرح ہمارے نبی کی عظمت کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن نے کیا، تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اپنی زبان اقدس سے، جس کا ہم کو اظہار کرنا چاہیے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے حبیب، کب تک تواضع کرتے رہے گا؟ آپ اعلان کرو، ہم نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں نا اس کا اعلان کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب جو نعمتیں آپ کو دی وہ اس کا اظہار کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تواضع والے تھے، بڑے قدر کرنے والے، دوسرے انبیاء کی قدر کرنے والے۔ تو وہ تواضع بہت آپ نے رکھی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب میں نے جو آپ کو نعمتیں، آپ کو جو مقام دیا، میں نے مرتبہ دیا ہے، اس کا اظہار کر دیجیے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بعض اوقات موقع محل کے لحاظ سے صحابہ کے درمیان اس کا ذکر فرمایا، اس کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ کیسے کیا؟ کہیں کہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف میں ہے یہ۔ کیا کہا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں سارے آدم علیہ السلام کے اولاد کا میں سردار ہوں۔ اولاد کے اندر آدم یہ بھی خود اولاد ہیں، اولاد میں سے یہ بھی حضرت آدم کی اولاد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کل انبیاء آپ کی اولاد میں آ گئے۔ سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے اولیاء، سارے کے سارے اقطاب، سارے کے اوتاد، سارے کے سارے غوث، سارے کے سارے خواجہ، سب آ گئے اس کے اندر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں سب کا سردار ہوں۔ تو فضیلت آ گئی۔ اچھا، یہ بات، خاص بات ذہن میں رکھ لیا، دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ حضور نے خاص ایک لفظ استعمال فرمایا، قیامت کے دن میں سب کا سردار رہوں گا۔ قیامت کے دن، کیا بات! خاص کر قیامت کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ دنیا میں تو ہے سرداری، اللہ نے دے دی، میرے بعد کو خاتم النبیین، آپ کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ جس وقت نبی ہوں گے کوئی نبی آنے والا نہیں، دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نبی حضرت ہارون ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسماعیل علیہ السلام ہوں گے۔ اس طرح ہر نبی کے زمانے میں ایک دو ان کی محدود نبوت، ان کی رسالت ہوگی، دنیا میں بھی عطا کیا۔ اب آخرت میں خاص کر حضور نے ارشاد فرمایا میری سرداری ہوگی، سب کا سردار میں رہوں گا آخرت میں۔ کیوں کہا؟ غور کرو آپ ذرا۔
تو دنیا میں یاد رکھے کہ دنیا میں بادشاہ، دنیا میں سردار، دنیا میں رسالت، دنیا میں نبوت، دنیا میں ولایت، دنیا میں اوتادیت، دنیا میں اقطابیت، دنیا میں قطبیت، دنیا میں یہ رہے، امیر رہے، بادشاہ رہے، وزیر رہے، صدر رہے، یہ سب رہے دنیا میں ایک محدود وقت تک، مگر محشر میں کیا ہوگا معلوم ہے؟ محشر کے دن، جس دن اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا لمن الملک اليوم، قرآن کہتا ہے کس کے لیے بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک خدا کے لیے بادشاہت ہے، ایک خدا کے لیے۔ نہ وہاں وزیر ہوگا، نہ بادشاہ ہوگا، نہ کوئی حاکم ہوگا، نہ کوئی صدر ہوگا، نہ کوئی کسی رسالت یا نبوت کے چرچے ہوں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی جرأت نہیں ہوگی۔ للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ آواز آئے گی آج بادشاہت کس کے لیے، کیونکہ بھیانک دن ہوگا، وہ 5000 سال کا دن ہوگا، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی وزیر ہوگا، نہ کوئی صدر ہوگا۔ اس وقت آج بادشاہت، آواز آئے گی، آواز ہر کانوں تک ٹکرائے گی، ہر ایک تک پہنچے گی، کوئی بھی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر دوسری آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک خدا کی بادشاہت ہے، کوئی بولنے والا، نبی اپنے آگے بڑھ کر بولے گا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں غوث ہوں، میں خواجہ ہوں، کوئی کچھ نہیں بولے گا، میں وزیر ہوں، کوئی کچھ نہیں بولے گا، بس ایک آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ اور اللہ کی وہ صفت اللہ نے استعمال کیا، غالب، قہار، جلال، غضب کے ساتھ اللہ ظاہر ہے، اب کوئی نہیں بولنے والا، کوئی جرأت نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، جہاں بادشاہت خدا کی ہوگی، جہاں بادشاہت خدا کی ہوگی وہاں کسی کی نہیں چلے گی، تو انا سید ولد آدم، ویسے سمے میں میں سردار ہوں گا، خدا بادشاہ ہوگا، میں سردار ہوں گا امت کا سارے۔ یہاں تو دنیا میں آتے گئے نا بھائی، دنیا میں آتے گئے جاتے گئے، سرداری چلتے گئی نکلتے گئی آتے گئی، مگر وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضور ارشاد فرماتے دیکھیے شان ہے، دیکھیے حالانکہ کوئی زبان کھولنے والا نہیں ہوگا، کوئی بات بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، ایسے سمے میں حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، میں نبیوں کا سردار۔ کتنی بڑی شان ہے ہمارے نبی کی، ذرا اندازہ کر لو، جہاں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ للہ، قرآن بیان کر رہا للہ الواحد القہار، آج ایک خدا کے سوا کسی کی چلنے والی نہیں ہے، کسی کی چلنے والی۔ حضور فرمائے انا سید ولد آدم، میں سردار رہوں گا، اس لیے کہ کوئی زبان کھولی نہیں گئی۔ ہر نبی کے پاس ہر امت جائیں گی، جا کے بولیں گی ذرا آپ بولو اللہ کی بارگاہ میں، کچھ زبان کھولو، بولو تو صحیح۔ اذهبوا الى غیری، نہیں، میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ للہ الواحد القہار، وہاں بولنے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آ رہی ہے، آج بادشاہت ایک خدا کی ہے، تو غضب جلال ایسا ہوگا، کوئی نہیں بولے گا۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے انا سید ولد آدم، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں رسولوں کا سردار۔ کیا شان ہوگی، ذرا غور کرو۔ اچھا یہ خالی ایسا بولنا نہیں ہے، آپ بول دیے چھوڑ دیے بولے تو ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جلد سے دیکھ کے بعض اوقات دیکھتے ہیں ریالیاں نکلتے ہیں دیگر ممالک کے، الگ الگ یہاں سے سروں کا سمندر دکھتا ہے، سروں کا تعجب کرتے ہیں ٹیلی ویژن میں دیکھنے کے بعد، اتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اتنے لوگ آئے ہیں، اتنے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، ہم تعجب کرتے ہیں نا۔ وہ ایک ایسا منظر ہوگا سرداری کا، امت پیچھے ہوگی، ساری امتیں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے سرداری کا مسئلہ جو ہے ساری امتوں کا ہوگا، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی ساری امتوں کا مسئلہ ہوگا۔ سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، کل انبیاء کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کریے اللہ کے دربار میں، جو جلال ہے للہ الواحد القہار کہہ رہا ہے، آپ سفارش کیجئے، تو ہر کوئی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ تو آخر میں آئیں گے کہاں؟ یہ سب آئیں گے کہاں؟ ہمارے آقا کے دربار میں۔ معمولی گھٹا نہیں ہوگا، معمولی لوگ نہیں ہوں گے، معمولی تعداد نہیں ہوگی، سب کے سب آئیں گے۔ وہاں اذهبوا الى غیری نہیں بولیں، انا سید ولد آدم، میں سردار ہوں، انا شافع، انا شافع، میں شافع ہوں، میں سفارش کرنے والا ہوں۔ پھر ہوگا کیا معلوم جانتے ہو؟ چھوٹا دن نہیں ہوگا، یہ چھوٹا بولے تو ایک دن آج 12 گھنٹے کا مولانا آدھا گھنٹہ تقریر کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، رسول کی تعریف بیان کر دی، گھنٹوں کا نہیں ہوگا معاملہ یہ۔ اسی لیے ایک معمولی بات، 1000 سال کا ایک دن ہوگا وہ،
معمولی اجتماع نہیں ہوگا وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھنڈا تھامے ہوئی امت، ساری کی ساری امتیں جاری، ایک امت نہیں سب، ہر امت کے ساتھ ایک ان کا رہنما، ان کا نبی ہوگا، ہر ایک کے نبی ہوں گے، ہر ایک کے رسول ہوں گے، آقا ہمارے سامنے۔ اللہ وعدہ جو کیا، دیکھیے قرآن بیان کر رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اب اللہ نے وعدہ کیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ حبیب تمہارا پروردگار عالم تمہیں مقام محمود عطا کرے۔ قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہی قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن کہا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہی قرآن کہہ رہا حج ادا کرو، حج ادا کر رہے ہیں، وہی قرآن کہہ رہا ہے تمہارا پروردگار عالم تمہیں مقام محمود عطا کرے گا، مقام محمود عطا کرے گا۔ جہاں جنت کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، وہاں یہ بھی ذکر کر رہا ہے حبیب تمہارا پروردگار عالم تمہیں مقام محمود عطا کرے گا، مقام محمود عطا کرے گا۔ دنیا میں آئے تو مقام محمود نہیں ملا، اب مقام محمود تیار ہو چکا، مقام محمود کی وہ تیاری اب بھی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ وہ مقام محمود آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، جھنڈا سامنے ہے، ساری کی ساری امتیں ہیں، پیچھے کی پیچھے انبیاء علیہ السلام، یہ جو ہے چلے جا رہے ہیں، سامنے جو ہے مقام محمود رکھا ہوگا، سردار بیٹھے ہوں گے، اس سے کیا ہوگی وہ مقام محمود؟ کیا چیز ہے؟ محمود لفظ ہے، حمیدہ سے ہے المحمود، جو مقام کی خوب تعریف بیان کی جائے، اتنی تعریف بیان کی جائے، بار بار تعریف بیان کی جائے تو وہ مقام عرش سے بڑھ کر ہوگا، وہ مقام خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہوگا، وہ مقام بیت المقدس سے بڑھ کر ہوگا، وہ مقام سب سے افضل ہوگا، وہ مقام ایسا مقام ہوگا کہ کسی کی نگاہ دیکھی ہے نہ دیکھ پائے گی، نہ سوچ سکیں گے، نہ وہاں تک ہمارا ذہن جا سکے گا۔ وہ مقام محمود ہے، وہ مقام محمود۔ اس وقت سارے انبیاء، سارے رسول، سارے امت، سارے فرشتے خدا کی جلوہ گری ہوگی۔ ایسے سمے میں میرے آقا آگے سرداری کا جھنڈا لے کر آئیں گے، مقام محمود عرش کے بازو میں ایک کرسی رکھی جائے گی، وہاں کہا جائے گا آؤ یا رسول اللہ جلوہ گر ہو جاؤ، وہاں جلوہ گر ہو جائیں گے، ساری امتیں میرے آقا کو دیکھتے رہے گی۔ وہ مقام محمود ہے، مقام محمود۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا اول سید ولد آدم یوم القیامہ، میں سردار ہوں گا قیامت کے دن، قیامت کے دن میں سردار رہوں گا ساری اولاد کا۔ آگے پھر حضور ارشاد، بخاری پڑھا ہوں، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، آقا جہاں آرام فرما رہے ہیں آپ، ہم زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گنبد خضرا کی زیارت، حضور کی زیارت کے لیے ہم جو جاتے ہیں، آقا آرام فرما رہے ہیں تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، سن لو مدینہ کو کیا شرف ہے۔ سب سے پہلے میری خبر شق ہوگی، میں اٹھوں گا، فرما رہے ہیں سب سے پہلے۔ یہاں بظاہر اگر ہم غور کریں تو عام نگاہوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی عظمت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، کوئی فضیلت بظاہر معلوم نہیں ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے مگر بہت بڑی فضیلت۔ حضور ارشاد فرمائے اما بنعمت ربک فحدث، آپ بیان کرو میں نے جو نعمتیں دی ہے۔ تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا۔ مطلب کیا ہے معلوم، بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کسی کو ملی نہ ملے گی، اتنی بڑی فضیلت۔ وہ کیسے کہ صحابہ ایک مرحلے پر اللہ کے رسول کے سامنے سوال کرنے لگے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سمندر کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، سب دیکھ لیے، یہاں تک آپ نے کہا کہ عرش ہے، قرآن نے بیان کیا تو مان لیے، جنت ہے تو قرآن نے کہا، آپ نے کہا تو مان لیے، یا رسول اللہ جہنم ہے آپ نے کہا تو مان لیے، ہم نے انسانوں کو دیکھا، آپ نے کہا جن ہے تو جن کو بھی مان لیا، فرشتے ہیں تو فرشتوں کو مان لیا، یہ سب ہے مخلوق کے اندر، ساری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ نے بنایا، ساری کائنات کو وجود اللہ ہی نے بخشا،
سب سے پہلے کیا بنایا ہے یا رسول اللہ؟ جنت کو بنایا، عرش کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، کیا چیز بنائی یا رسول اللہ؟ یہ ذہن میں بات آ رہی ہے، ذرا اس کا مسئلہ کوئی حل تو نہیں کر سکتا، نہ کوئی جو ہے سائنسداں حل کر سکتا ہے، نہ کوئی افزی فہم شخص حل کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اگر ہم نہ پوچھے تو جہاں کا وہیں رہ جائے گا۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ذرا بتا دیجیے یا رسول اللہ، کس کو رب نے بنایا؟ آخر لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، انسان کو رہنے کے لیے کیا زمین پہلے بنا دی؟ انسان کو رہنے کے لیے کیا ہوا کو پہلے بنا دیا؟ انسان کی زندگی کے لیے پانی کو پہلے بنا دیا؟ انسان کو رہنے کے لیے کیا سورج کی کرنوں کو پہلے بنا دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب ہم نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہے ذرا بول تو دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا جابر سن لے، حضور نے فرمایا جابر سن لے، اول ما خلق اللہ نوری، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا، پھر میرے نور سے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ ساری کائنات، کچھ نہ تھا تو نور میرا بنا، کچھ نہ تھا تو میرا نور پہلے میرا بنا، اب اس نور سے ساری کائنات بنائی۔ اسی طرح جب سور پھونکا جائے گا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی، نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، نہ جنہ ہوں گے، نہ فرشتے ہوں گے، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ زمین، نہ آسماں، نہ کوئی چیز ہوگی، کوئی چیز ہوگی ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اب دوسری کائنات کو وجود بخشے، ایک کائنات کا ایک نظام پھر سے شروع کیا جائے، ایک نظام شروع ہو جائے، جنت میں جانے کا نظام شروع ہو جائے، حساب و کتاب کا نظام شروع ہو جائے، پل صراط کا ایک نظام شروع ہو جائے، وہاں سے آغاز کرنا۔ جیسا زمین و آسمان کو بنانے کا ایک نظام تھا تو میرے نور کو اللہ نے پہلے بنایا، اسی طرح ایک نظام کو بنانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھائے گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر بعد میں میرے بعد سب اٹھتے رہیں گے۔ کائنات کو وجود بخشنے کا معاملہ آئے گا۔ اصل میں یہاں آ کے ایک بات بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب میں اٹھوں گا سب میرے بعد اٹھیں گے، کائنات سب میرے بعد اٹھیں گے، اب اس کے بعد کوئی بھی جو ہے میرے سے پہلے اٹھنے والے نے، میں سب سے پہلے کائنات کو وجود بخشیں گے۔ مگر یہاں ایک بات حضور نے ایک ارشاد فرما دی، سن لیجیے تاکہ آپ کو ذہن میں رہ جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھوں گا، صرف موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا اٹھتے ہی۔ کیا نگاہ ہوگی حضور کی؟ عرش کے ستون کو ایسا تھامے ہوئے ہوں گے، عرش نگاہ نبوت۔ حضور ارشاد فرماتے بخاری شریف میں آتا ہے کہ عرش کے ستون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھامے ہوئے ہوں گے، وہ مجھ سے پہلے اٹھیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے اٹھیں گے، یہ نہیں فرمایا وہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی ان کو بے ہوش نہیں کریں گے، انہیں پکڑے رہیں گے بولے۔ اب یہاں ذہن میں آتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پہلے اٹھے یا ہمارے حضور پہلے اٹھے، مگر لفظ اول کا جو لفظ آ رہا ہے نا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، یہ فضیلت ہو گئی، ختم ہوئی بات۔ سب سے پہلے میں اٹھوں گا یہ فضیلت ہو گئی، ختم ہو گیا۔ یہ آغاز مجھ سے ہوگا، آغاز مجھ سے ہوگا۔ وہ کیسے کہ ایک صاحب، بلا تمثیل میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بلا تمثیل، بغیر تمثیل کے بہترین بلڈنگ بنا دیے، خوبصورت بلڈنگ بنا دیے، بنانے والے بنا دیے۔ ان کے ذہن میں آ گیا کہ اب دنیا میں سب سے افضل کون ہے، ان کے ذریعے سے اوپننگ کر دوں، میں ربن کاٹوں تو ان کے ہاتھ سے اوپننگ کاٹ دوں۔ بلا تمثیل ربن کاٹنے لگاؤں تو افضل کو تلاش کرتے پھریں گے، سب سے افضل کو۔ انہوں آئیں گے، آتے ہی کیا کریں گے، اوپننگ کریں گے، ڈائریکٹ بلڈنگ کی جو ہے اوپننگ، ربن کاٹیں گے۔ یہ افضلیت ہو گئی نا بھائی۔ بلڈنگ بنانے والے، ان کی فضیلت کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں۔ فضیلت کس کی ہو رہی ہے؟ اوپننگ کرنے والے کی ہو رہی ہے۔ فضیلت کس کی ہو رہی ہے؟ اوپننگ کرنے والے کی ہو رہی ہے، بنانے والے کی نہیں ہو رہی تعریف یہاں پر۔
بنانے والے. ایسے ہی یہاں تعریف حضرت موسیٰ کی نہیں ہو رہی ہے، اوپننگ کرنے والے کی، اوپننگ کرنے والے کی. تو دنیا کی اوپننگ ہوگی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے بے ہوش نہیں ہوئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہوں. 7 مرتبہ بولے انہوں، 7 مرتبہ. اللہ کا لن ترانی لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو نا پہاڑ کو دیکھو، میں ایک جلوہ ظاہر کر دوں گا. اگر وہاں دیکھ لو گے پہاڑ کو تو سمجھ لو کہ مجھے دیکھ لیا تم نے. وہاں گئے دیکھنے، فخر موسیٰ صعقا، قرآن آ رہا فخر موسیٰ صعقا، وہاں بے ہوش ہو کے گر گئے. اب وہ کتنا ٹائم بیتا، اتنا وقت جو گزرا، نبوت کا معاملہ بات نہیں ہے. ان کے جو ایام تھے، نبوت کے جو دن تھے، اتنا ٹائم جو بیتا وہاں پر بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو اللہ تعالیٰ وہ جو بے ہوش ہو کر جو گر پڑے اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ ان کو بے ہوش نہیں کرے گا، وہ عرش کو تھامے رہیں گے. اس لیے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، وہ عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کے عرش کو پڑے. یہ بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. اوپننگ کی باری آئی تو اوپننگ کے اندر وہ شریک نہیں، اوپننگ کرنے والے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اول ما خلق اللہ، اول من ينشق عنہ القبر، قبر سب سے پہلے میری شق ہوگی تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اور بھی یہاں پر ایک بات تو آتی ہے کہ اٹھ تو جائے، اب کائنات تو بن گئی. کائنات میں کیا چیزیں جانتے ہو؟ کائنات میں اس وقت کی کائنات اہم جو بحث ہوگی اس وقت کی 3 چیزوں پر ہوگی. 3 ٹاپک چلتے رہیں گے اس وقت. آج کے دور میں ٹاپک کتنے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو بنایا ہے، کیوں بنایا جن اور انسان کو؟ عبادت کے لیے. ٹاپک ہے عبادت کرنا ہے. وہاں کیا ہوگا؟ وہ ٹاپک نہیں رہے گی، وہ ٹاپک الگ رہے گی. وہاں کی ٹاپک جب یہاں دنیا میں صرف عبادت، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھ لیے، اللہ نے توفیق دی حج کر لی. یہ جو ٹاپک چل رہی نا، اس وقت جو ٹاپک چلے گی میں سب سے پہلے اٹھوں گا، سب اٹھیں گے تو اس وقت کیا بحث ہوگی؟ نماز کی باتیں نہیں آئے گی. 1000 سال کا دن، اب تو ہم 1000 سال تک پہنچے نہیں، کتنے 1000 سال کا دن ہوگا، کئی 1000 سال کا دن ہوگا. اب کیا ٹاپک ہوگی؟ وہاں ٹاپک ہوگی ایک جسر کی آئے گی، ایک حساب و کتاب کی آئے گی، ایک جنت کی آئے گی، ایک آب کوثر کی آئے گی. 4-5 ٹاپک کے علاوہ نہیں. پلسرات کا راستہ ہوگا، ایک حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، 2 تیسرا کوثر کا معاملہ ہوگا. اچھا قبر سے اٹھنے کے بعد کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہودی آیا آ کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جنت میں کیا غذا ملے گی بول کے سوال کرا اس نے. یہودی آ کے حضور کے زمانے میں آ کے سوال کرا قبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا جو ہے غذا ملے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کی کلیجی ملے گی. بولے مچھلی کی کلیجی ملے گی. اپن نکال کر پھینک دیتے ہو، مچھلی کے اندر لال لال لوتھڑا ہوتا نا، وہ نکال کے پھینک دیتے ہو، جمع ہوا خون ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے مچھلی کی کلیجی. تو وہ ڈش آئے گی، بڑی ڈش. بھوکے اٹھیں گے نا، خبر سے اٹھیں گے بھوکے اٹھیں گے، بھوک لگی تو فوراً وہ جنت میں پہلا کیا ذبح کیا جائے گا؟ حضور سے پوچھا گیا. دیکھو آج بیل 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 بیل، حضور نے فرمایا سب سے پہلے بیل ذبح کیا گیا جنت کا. گائے بیل آج بندی چل رہی نا. غذا سب سے پہلے جنت میں وہ ملے گی، یاد رکھ لو. پہلے ڈش جو جنت میں ملے گی، بعد میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. یہودی آ کے سوال کرنے لگا حضور کے دربار میں، قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کب کی باتیں بتا رہے ہیں، کیا ملنے والا ہے، کون سی ڈش ملنے والی ہے وہ بتا رہے ہیں. بیل آج کل ہمارے پاس حیدرآباد میں گائے کا بیل کا گوشت کھانے کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹتے، بھائی کہاں کھانا، مگر مجبوراً نہیں کھانا. وہ بکرے کا گوشت زیادہ ٹوٹ پڑتے اس پر. اب گائے کا گوشت سستا ہے بلکہ دماغ میں بیٹھ گیا، ایسا ہی بیٹھ گیا. عرب چلے جاؤ گائے کا بھی وہ ریٹ ملتا، بیل کا بھی یہ بیل کا گائے کا وہی ریٹ ملتا، بکرے کا بھی وہی ریٹ میں ملتا. اب یہاں ریٹ دیکھ کے اپن فیصلہ کرتے، بکرے کا کھاؤ بولتے اپن. ذائقہ تھوڑا ادھر کا ادھر کا رہتا، پیچھے ہٹتے ہو کیوں؟ آخر بات کیا ہے گائے کا کھانے کے بارے میں؟
اب مجبوری ہے، پیسے نہیں، بچے زیادہ آ گئے تو چلو گائے کا لا لو، بیل کا لا لو، کھا لو، اب کیا کریں گے، بولتے اب چلتی گاڑی، ایسا حساب ہمارا نظام ہے یہ۔ تو شریعت نے منع نہیں کیا، جنت میں سب سے پہلے کیا ہوگی، ڈش جو آئے گی بیل کی آئے گی۔ دنیا میں نہیں بول رہا ارے میں نہیں کھاتا بول کے، میں نے کہا تھا میرے کیا کرنا ہے بول کے، نہیں کھاؤ الگ بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا، ماشاءاللہ۔ آئیے، تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ٹاپک پر بحث ہوتے رہے گی۔ حضور نے اب اٹھنے کی بات تو کر دی، اب یہ تینوں ٹاپک کو ہم دوسری طرف رکھ دے، حساب کتاب بلسرات یہ مومن کے لیے حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہوں گا کیا معلوم ہے، یہ دعوتی ہوں گے سب کے سب مومن جنت میں جانے والے دعوت میں۔ اب دروازہ کھولنے کی باری آئے گی، بہت بڑا میدان ہوگا، جنت کے 8 جو دروازے ہوں گے نا، 8 دروازے، وہاں انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے، سب ہوں گے، ساری امتیں ہوں گے، سارے کے سارے پورے کے پورے ایسے کھڑے ہوں گے، پورے کے پورے پوری اب جنت میں جانا ہے، کیونکہ دنیا میں کام کر کے آئے تھے، محنت کر کے آئے تھے، نمازیں پڑھ کے آئے تھے، عبادتیں کر کے آئے تھے، اب باری آئے گی وہاں پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہاں حضرت آدم بھی ہوں گے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء ہوں گے۔ ارے ہم کبھی تاج محل کو دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، کبھی دنیا کے حسن کو دیکھ کر تعریف کرتے کرتے اس میں ڈوب جاتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کی ایک دستی، جنت کی ایک دستی، دنیا جو ہے نا ساری کی ساری دنیا کو خرید سکتے، اتنی قیمتی وہ دستی ہے، اتنا قیمتی کپڑا ہے، اندازہ کر لو، جنت ایک معمولی بات نہیں ہے۔ تب اس کی اوپننگ ہونے والی ہوگی، وہاں کی ربن کاٹے جانے والی ہوگی، وہاں سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، آغاز میرے نبی سے ہوگا۔ اب یہاں بہت غور طلب بات ہے، بہت اہمیت کی بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہاں ساری امتیں ہوں گی، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب امتیں ہوں گی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کرو، آپ دماغ پہ بار ڈالو، ذرا سوچو، اللہ نے فکر دی، صلاحیت دی۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان پر بھی ایمان لائے، وہ مسلمان، وہ بھی جنت میں جانے والے، ان میں بھی ولی بڑے، ایسے ایسے اولیاء جو آسمانوں میں ایسا اڑتے تھے، ان کی تقوی پرہیزگاری کی ایسی ایسی مثال، 100 سال، ہزار سال عبادت کرے وہ لوگ، ہزار سال۔ ہمیں تو 1000 سال نہیں ملے۔ ہونا تو یہ تھا کہ متقی جتنے ہوں گے سب سے پہلے داخل ہونا، اوتاد پہلے جانا، اقطاب پہلے جانا، ابدال پہلے جانا، متقی پہلے جانا، ولی پہلے جانا، یہ ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور میری امت سب سے پہلے داخل ہوگی۔ ساری امتیں وہاں کھڑی ہوئی ہوگی، وہاں بڑے بڑے اوتاد، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے قطب، وہاں دیگر امتیں کھڑی ہوئی ہوگی، مگر امت محمدیہ سب سے پہلے جائیں گی۔ کیوں؟ عبادت کی وجہ سے نہیں، ریاضتوں کی وجہ سے نہیں، اور ذکر و اذکار کی وجہ سے نہیں، جائے گی اس لیے نسبت رسول کی وجہ سے جائے گی۔ اب ذرا غور کرو، بہت بڑی دعوت ہے، کوئی بادشاہ دعوت دے دیا، اب اندر کوئی کھا رہی ہوں، بیٹھے ہیں آپ، اب یہاں بیٹھے ہیں، سمجھا، بھوک شدت کی لگی ہوئی آپ کو ہے، بھوک شدت کی لگی، آپ انتظار کر رہے ہیں، اب اندر گیٹ کھلتے، ہماری باری ہے، ہم جانا ہے، ہم کو جانا ہے، ہم تو پہلے آ کے بیٹھے، بھائی گھنٹے سے بیٹھے ہوئے، 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے، بھوک لگی ہوئی، اب بیٹھے ہوئے، آپ دروازہ کھلا تو ہم خالی ہوتے ہم جائیں گے، یا فرسٹ ہم جائیں گے، آپ بیٹھے ہوئے، آپ پورے متمنی ہیں، سارے کے سارے متمنی ہیں، بیٹھے ہوئے، اچانک کوئی کہتے مولانا ہٹ جاؤ، پہلے دوسرے کو جگہ دو، سب بولیں گے ہم کیا کیے، ہم تو بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ہماری باری ہے، ہم جانا چاہیے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اسی طرح ساری امتیں وہاں پر ہوں گی، حضور نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون، ہم سب سے لاسٹ میں آئے،
والسابقون سبقت کرنے والے جنت میں ہم ہوں گے، جنت میں جانے والے ہم ہوں گے۔ ایسے سمے میں سب وہاں پر ہوں گے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، امت محمدیہ سب سے پہلے اندر داخل ہوگی۔ کیوں؟ سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے نبی کو خوب چاہتا ہے۔ وہ چاہت کا اندازہ کر لیجئے، جہاں چاہت کا اندازہ، اتنی چاہت کا اندازہ کر لیجئے کہ دیگر امتیں ہونے کے باوجود کسی کو انٹری نہیں ہے، سب سے پہلے داخلہ ہے تو امت محمدیہ کو ہے۔ کیوں؟ اے حبیب، تم میرے محبوب بھی ہو، تمہاری امت بھی میرے پاس محبوب بن گئی، تمہارے جو محبوب ہیں میرے محبوب ہیں، سب سے پہلے میں تمہیں داخل کروں۔ ذرا غور کو ذہن میں رکھ لیں۔ میں آپ کو بتایا یہاں تک آنے کے بعد حدیث کی تکمیل کر لیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ہے آئندہ یہ سلسلہ درس کا چلتے رہے گا، جاری رہے گا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ حضور جو ہے ارشاد، میں سب سے پہلے اٹھوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا، انہوں جو ہے کیا پکڑے رہیں گے؟ عرش کو، یاد ہے؟ تو یہ کب بولے، کس وقت بولے، وہ بھی ذہن میں آنا اپنے کو۔ ہوا کیا؟ آج ہم دیکھو، آج یہاں اتنے بیٹھے نا بھائی، اتنے کون افضل ہے؟ بولے تو ہمارے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی سے پوچھے تو انہیں کیا بولتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے بولتے۔ موسیٰ، یہودی سے پوچھے تو موسیٰ علیہ السلام بولتے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طرف سے ایسا ذکر اس زمانے میں بھی حضور کے زمانے میں چل رہا تھا، صحابہ کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان۔ ایک یہودی کیا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی گفتگو کر دیا، صحابی اس کو مار دی۔ وہ کیا گفتگو تھی، وجہ کیا تھی جانتے ہو؟ ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ انہوں سنتے رہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ہیں بولتے، غصہ آیا، نہیں ہمارے نبی افضل ہیں۔ صحابی بولے ہمارے نبی افضل ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر افضل ہیں ہمارے نبی، بولے موسیٰ علیہ السلام پر بھی افضل ہیں ہمارے نبی، بولے یہ کہنا تھا، سن رہا نہیں؟ انہوں بولے ہمارے نبی افضل ہیں، انہیں بولتا موسیٰ علیہ السلام۔ غصے میں آ کے زور سے مار دیا ہو گیا اس کو، صحابی مار دیے۔ کس کو مارے؟ یہودی کو۔ حدیث میں آتا جیسے ہی مارتے، اب انہیں پلٹ کے مارا نہیں۔ کیوں نہیں مارا؟ اس لیے نہیں مارا کہ اگر میں ماروں گا تو صحابہ یہاں ہیں، مسلمان سب مل کے ماریں گے میرے کو، ڈر گیا انہیں۔ مگر ہوشیار تھا، بہت ہوشیار۔ آپ اگر حدیثیں پڑھیں گے تو معلوم ہو، اتنے ہوشیار۔ ایک حدیث آئندہ سناؤں گا، یاد انشاءاللہ الذی، بخاری کی وہ حدیث ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو دل میں کھٹکنے لگا، میں اب اس کو مارنا ضروری ہے، انہیں تو میرے کو مارا، کیا کرنا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا۔ گئے تو ان کا تو قاعدہ ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، بولے دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، توڑنا پھوڑنا ان کے پاس انصاف ہے۔ سیدھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے جو ہے نا یہ ساتھی، تم پر ایمان لانے والے، مسلمان کہنے والے، یہ مجھے مار دیے۔ حضور نے پوچھا تم مارے؟ ہاں مارا، آواز میں، اور ہاں یا رسول اللہ میں نے مارا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا عشق تھا، اگر یہ یہودی مارے گا تو حضور کی عظمت میں مار کھاؤں گا، کچھ بھی ہو، نبی کی عظمت میں مار کھاؤں گا، ڈر نہیں۔ جیسا کہ آج کل چل رہا نا، ڈر کے ہیبت کے مارے آئی لو یو محمد لکھنے میں کیا ہوتا کہ کیا بھی ہوتا کہ بولنے کا، نہیں ڈرنا، مر جائیں ہم حضور سے محبت، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، محبت ہماری اسی چیز ہے۔ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی اگر کر دیا جائے تو ہر عضو سے آواز آنا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کر، جسم کا ہر عضو کہے، ہمارا ٹکڑا ٹکڑا کہے، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ڈرنا نہیں ہے یہ بات پہ، تو یہ تو سوچنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے یہاں تو سوچنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایمان ہی باقی نہیں رہے گا، یاد رکھو۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ آئے، آ کے فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں مار رہا ہوں۔ کیوں مار کھاؤں؟ اگر یہ مارے گا تو حضور کی محبت میں مار کھا رہا ہوں، عظمت میں مار کھا رہا ہوں۔ جیل جا رہے ہیں تو حضور کی عظمت میں جا رہے ہیں، قید خانے میں جا رہے ہیں تو حضور کی عظمت میں جا رہے ہیں، کوئی بات پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے اعلان کر دیا، میں مار دیا ہوں۔ اب پوچھے کئی کو مارے؟ انصاف ہے نا بھائی، انصاف کرنا ہے، کئی کو مارے؟ یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت
آپ پر دیا میں برداشت نہیں کر سکا، آپ افضل، اب کیا کرنا؟ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو حضور بولتے فوراً مار دو، بدلہ لینے لگاتے، مارے تو مارنا ہے، حضور مارنے نہیں لگایا اس کو، یہودی کو بولے نہیں مارنے کے واسطے نہیں بولے، اگر بول دیتے تو یہاں بات ثابت ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، بلکہ یہاں بات ثابت ہو جاتی تھی موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، بلکہ کیونکہ حضور نے تو ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں نے تو پڑھا دیا ہے۔ تو اس وقت ایک ایسا جملہ بول دیا آقا علیہ السلام تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، بولے دیکھو مجھ کو فضیلت مت دو موسیٰ علیہ السلام پر، ایسا لفظ استعمال، مجھ کو فضیلت دو موسیٰ علیہ السلام پر، کیوں؟ یہ تواضع پیش کیے، یہ تواضع عاجزی پیش کیے، بڑا آدمی رہتے ہوئے نہیں میں اتنا اس مقام کا نہیں ہوں بولتے، جتنا بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس مقام کا نہیں بولتے، اس طرح یہ تواضع ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بات اس لیے کہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے میری قوم، اس لیے بولا نہیں فضیلت مت دو۔ اب رہا اور اس کو ٹھنڈا کرنا تھا، اور ٹھنڈا کرنا تھا اس کو، بولے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت، موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مجھ کو مت دو، موسیٰ علیہ السلام وہ ہے جب میں قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا، نہیں سب سے پہلے اوپننگ دنیا کی ہوگی، کائنات کی جب اوپننگ ہوئی تو میں اوپننگ کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا، بولے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے، عرش کو اور ٹھنڈا ہوگا، بولے ارے ہمارے نبی کی بھی فضیلت مل گئی، چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے۔ اب رہا اور ذہن میں لے آؤ، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی موسیٰ علیہ السلام افضل ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ کیوں؟ اس کا سبب سن لیجئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آتا بنسخۃ من التوراۃ عمر بیاتا نسخۃ من التوراۃ یتلو و یقرؤ، ایک نسخہ تورات کا لے کے حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے دربار میں آئے۔ یا رسول اللہ بولتے گئے، تعریف کرتے کرتے پڑھنا شروع کر دیے، تعریف کرتے کرتے پڑھنا شروع کر دیے۔ ممکن ہو کہ وہ عربی میں ٹرانسلیشن کی گئی ہو، پڑھ رہے ہیں تو عربی میں ٹرانسلیشن ہو، کیونکہ عبرانی اور سریانی زبان میں تھی۔ پڑھنے لگے، پڑھنے میں مہو ہو گئے، حضور کا چہرہ بدلنے لگ گیا، چینج ہونے لگ گیا، آقا کا چہرہ چینج ہونے لگ گیا، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر نہیں دیکھے، پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر بازو میں ٹھہرے تھے، فوراً اشارہ کر دیا۔ اشارہ کرنا تھا کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، فوراً گھٹنے کے بل گر گئے اور رونے لگ گئے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، مجھ سے خطا ہو گئی۔ رونے لگ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیوں؟ یہ جلال کو دیکھا، یہ غصے کو دیکھا، یہ غضب کو دیکھا، پریشان ہو کر رونے لگ گئے، حضور کو منانے لگ گئے، آقا کو منانے لگ گئے۔ حضور نے کہا اے عمر سن لو، اے عمر سن لو، اگر آج موسیٰ میرے دور میں ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر ایمان لائے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم پر لازم ہے اے موسیٰ، اے ابراہیم، عیسیٰ، اے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، میرا حبیب جب بھی آ جائے، تمہاری نبوت ہو، تمہاری رسالت ہو، تم پر ایمان لانا لازم ہے، لازم ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، عظمت والے نبی۔ ایک حدیث کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، انشاءاللہ سیرت کی باتیں آئندہ ہم جو بھی ہے، اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقت جب آئے گا 11 ربیع الثانی انشاءاللہ العزیز، جب اس پر بھی گفتگو ہوگی اور بالترتیب ہمارا درس چلتا رہے گا۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز سوالات و جوابات کے لیے ہم آئندہ 1-2 ہفتے کے بعد مسلسل مختصر سوال مختصر جواب، اس کو ہم کیا کریں گے، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے۔ 2 منٹ 3 منٹ کا ایک ہی سوال، فاتحہ دینا نہیں دینا، جواب قرآن حدیث، ایسے سوالات و جوابات بنا دیں